بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر بڑی تشویشناک ہے، بلکہ بریکنگ نیوز ہے۔ خبر یہ ہے کہ جیل میں موجود تحریک انصاف کے ایک بہت بڑے رہنما کی حالت بگڑ گئی ہے، طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، پلیٹلیٹس گر گئے ہیں اور تشویشناک صورتحال ہے۔ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ خیر کرے اور ان کے لیے بہتری ہو۔ اب حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ کوئی اپنا فرض ادا کرے، یعنی کہ ان کو ہسپتال منتقل کرنے کے حوالے سے جلدی جو ہے وہ اقدامات ہونے چاہیے۔ یہ بریکنگ نیوز، اس کی تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر بھی ضرور کیا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس آئے اور اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوری مل جائے گا۔ تو جناب، ویلوگ کے آغاز میں ایک تو اس معاملے پہ بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف جب سے واپس آئے ہیں تو مسلسل ان کو ریلیف مل رہا ہے، عدالتوں سے ان کو ریلیف مل رہا ہے، انتظامیہ سے ان کو ریلیف مل رہا ہے، اور ہر طرف سے ان کے لیے جو ہے وہ ایک ریلیف کا سما موجود ہے۔ عدالتوں سے ان کی ضمانتیں ہو رہی ہیں، ہاں ان کی اپیلیں بحال ہونے کے حوالے سے درخواستیں چل رہی ہیں، عدالتیں ان کو بار بار طلب کریں گی اور مجھے ان کا جو مزاج ہے اس کے مطابق وہ پیش ہو رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف عمران خان کے لیے جو ہے وہ مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، اور موجودہ صورتحال میں میاں نواز شریف کی واپسی اور سیاسی پس منظر پہ میاں نواز شریف کا بڑھتا ہوا جو ٹیرر ہے وہ جناب جیل میں موجود عمران خان پر بڑا بھاری ثابت ہو رہا ہے، اور وہ اس خوف میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں کہ میاں نواز شریف جس تیزی کے ساتھ سیاسی منظرنامے پہ جو ہے وہ حاوی ہوتے جا رہے ہیں، اتنی ہی تیزی کے ساتھ عمران خان جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے خلاف قانونی محاذ پہ مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ ان کو کہیں سے 1% بھی ریلیف کی توقع نہیں رہی۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو عدالت کی طرف سے یہ کوئی ایک ریلیف مل جائے کہ ان کو جناب آپ روم نمبر 3 سے سیل نمبر 3 سے 1 میں شفٹ کر دیں، تو عدالت بھی اس پہ بے بس اس لیے دکھائی دیتی ہے کہ ان کے اپنے لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عدالت کہتی ہے ان کے بیٹوں سے بات کروا دیں، تو وہ بیٹوں کی بات تقریباً 2-2.5 مہینے کے بعد ان کو یہ موقع ملتا ہے، کافی مشکلات کے بعد۔ اور اسی طرح ان کی جو درخواستیں ہیں وہ سیفر سے متعلق ہوں، وہ 9 مئی سے متعلق ہوں، وہ توشہ خانہ سے متعلق ہوں، وہ القادر سے متعلق ہوں، ان میں ان کو کسی قسم کا کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہا، اور اسی وجہ سے وہ مایوسی میں گرتے جا رہے ہیں۔ اور مایوسی کا یہ عالم ہے کہ ایک خوف کا سما پیدا ہو چکا ہے۔ آج انہوں نے اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں ذرائع کے مطابق انہوں نے ایک بار پھر ملاقات کرنے والے جو افراد ہیں ان کو کہا ہے کہ وہ اپنے تئیں کردار ادا کریں، اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے ان کو یہاں سے باہر نکالنے کا کوئی سما بنے، کیونکہ عمران خان چاہتے ہیں کہ اگر وہ الیکشن میں نہیں بھی جا سکتے تو تب بھی شاید ان کو کسی نہ کسی طرح سے کوئی ایسا ریلیف مل جائے کہ وہ جیل سے باہر چلے جائیں، اور ایک وقت کے بعد شاید ان کو پھر چانس مل جائے کہ وہ سیاست میں آ جائیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اب کیا پچھتائے ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، جب آپ کو سمجھا رہے تھے لوگ تب آپ کی سمجھ میں نہیں آیا، اور اب آپ پر خوف طاری ہے، اور ان کو لگ رہا ہے کہ جی مجھ سے جنرل عاصم منیر صاحب کی تعیناتی کے معاملے پہ، عاصم منیر صاحب کو ISI کے DG کے عہدے سے ہٹانے کے معاملے پہ، عاصم منیر کی طرف سے جو رپورٹ دی گئی تھی پنجاب میں کرپشن کی، اس رپورٹ کے حوالے سے جو انہوں نے بلنڈر کیے ہیں، جو انہوں نے دانستہ طور پہ وہ کیا کہتے ہیں کہ سازشیں کی ہیں، ان سب پر اب وہ پچھتا رہے ہیں۔ لیکن اب فائدہ کوئی نہیں ہے، اب تو آپ دعا مانگیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کوشش کریں کہ شاید آپ کی جان چھوٹ جائے تو شاید چھوٹ جائے، ابھی صورتحال نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کافی خوف زدہ ہیں، اور میاں نواز شریف سیاسی منظرنامے پر چھائے ہوئے ہیں۔ اب PDM کے پلیٹ فارم کو ایک بار پھر متحرک کرنے کے حوالے سے سوچ بچار کی جا رہی ہے، میاں نواز شریف رابطے کرنے جا رہے ہیں، اور تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ایک نقطے پہ، یعنی کہ معیشت کی بحالی، مساق معیشت پہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ میاں نواز شریف ایک قومی لیڈر کے طور پر سامنے آ رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف دیکھا جائے تو عمران خان جنہوں نے پوری کوشش کی، پورا زور لگایا کہ نواز شریف کو سیاست سے آؤٹ کر دیا جائے، آج وہی عمران خان جو ہے، میاں نواز شریف جو ہے وہ قومی لیڈر بن چکے ہیں، اور عمران خان جو ہے وہ ایک قومی مجرم کے طور پہ سامنے آ چکے ہیں۔ اور اب جو ماحول بنتا جا رہا ہے، جو ہوا چلنا شروع ہوئی ہے، اس میں تو جناب وہ کہتے ہیں نا کہ ایک باری پھر شیر ایہو جا ماحول ہی ہے۔
اور اب دیکھیں عمران خان کو اس میں کوئی سہولت کاری مل سکتی ہے, کوئی بچت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی, مجھے اس کا 1% بھی چانس دکھائی نہیں دے رہا. اسی وجہ سے عمران خان خوفزدہ بھی ہیں اور ان کی کانپیں بھی ٹانگ رہی ہیں. اور جناب دوسری طرف اب آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ایک بہت بڑے رہنما ہیں جو کہ اس وقت جیل میں موجود ہیں, سنگین قسم کے ان کے خلاف مقدمات ہیں, اور ان مقدمات میں وہ جو کچھ میں ان کے خلاف پروسیڈنگز چل رہی ہیں, کچھ میں چلنے والی ہیں, خصوصی عدالتوں میں کیس بھی چل رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ فوجی عدالتوں کا بھی خوف موجود ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک آرڈر جاری کیا ہے, لیکن ابھی تک جن لوگوں کو فوج کے حوالے کیا گیا تھا ان کی واپسی نہیں ہوئی, یعنی کہ وہ ابھی تک فوج کے پاس موجود ہیں. جب ڈیٹیل فیصلہ آئے گا تب اس کے بعد اپیل میں جاتی ہے چیز معاملہ یا کہ اس پر عمل درآمد کر دیا جاتا ہے, یہ تو بات کی بات ہے. لیکن یہ مذکورہ رہنما جو کہ اس وقت جیل میں موجود ہیں اور کافی مشکلات کا بھی شکار ہیں اور خوفزدہ بھی ہیں, ان کے بارے میں یہ ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کی حالت بگڑ گئی ہے, وہ شدید قسم کی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں, خوفناک بیماری ہے. جس طرح میاں نواز شریف جیل میں بیمار ہوئے تھے اور ان کے پلیٹلیٹس گر گئے تھے, اور اس بات کی تصدیق خود ان کے اس وقت کے جو وزراء ہیں وہ بھی کرتے رہے, ان کے ڈاکٹرز کرتے رہے, انہوں نے جو میڈیکل بورڈ بنایا انہوں نے سب نے اس بات کی تصدیق کی کہ وہ بیمار ہیں اور ان کے پلیٹلیٹس گر رہے ہیں, اور انہی پلیٹلیٹس کی وجہ سے ان کو طنز کا نشانہ بھی بنایا جاتا تھا. تحریک انصاف والے کلثوم نواز کی وہ بیماری جو ہے اس کو بھی طنز کا نشانہ بناتے تھے. پھر اس کے بعد میاں نواز شریف بیمار تھے, ان کی بیماری پر بھی طنز کرتے رہے ہیں. اب انہی کے رہنما جب جیل میں گئے ہیں تو یہ رو بھی رہے ہیں, چیخ بھی رہے ہیں, یہ منتیں بھی کر رہے ہیں, یہ معافیاں بھی مانگ رہے ہیں. اور جناب اب وہ دیکھیں نا, قدرت کا انتقام, یہ مکافاتی عمل ہے کہ ان کو ایسی بیماریاں لاحق ہو رہی ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کے بھی پلیٹلیٹس گر رہے ہیں. خدا نہ خواستہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی ان کے ساتھ اچھا ہوا ہے, نہیں, انسانی ہمدردی کے طور پہ میری یہ دعا ہے کہ اللہ ان کو صحت یاب کرے اور ان کی بیماری سے ان کو نجات دلائے. اور میں تو بلکہ حکومت سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ یہ جو رہنما گرفتار ہیں ان کے لیے سہولت فراہم کی جائے, ان کو فوری طور پہ ہسپتال منتقل کیا جائے. یقیناً آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ رہنما کون ہے, اور اتنا بڑا رہنما ہے تو اس کے لیے یہ ساری سہولتیں کیوں فراہم نہیں کی جا رہی. تو جناب اس رہنما کی بیماری کا انکشاف خود ان کے وکلاء کی طرف سے کیا گیا ہے. اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سینیٹر اعجاز احمد چودھری صاحب جو ہیں, جو کہ کوٹ لاکھپت جیل میں قید ہیں, ان کو وہاں پہ ڈینگی کا مرض لاحق ہو چکا ہے. وہ اس وقت ڈینگی فیور کا شکار ہیں, اور اس کے شدید جھٹکوں کی وجہ سے جو ہے, یعنی کہ یہ ڈینگی کا جو فیور ہوتا ہے نا, اس میں ایک تو جسم میں بہت زیادہ درد بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ کمزوری فیل کی جاتی ہے, چونکہ یہ پلیٹلیٹس اس سے گرتے ہیں. تو ان کی جو رپورٹ, یہ درخواست جو دی گئی ہے اس میں یہ وکیل کی طرف سے یہ بات سامنے رکھی گئی ہے کہ جناب اعجاز چودھری صاحب کو ڈینگی فیور ہونے کی وجہ سے وہ کمزوری بھی فیل کر رہے ہیں اور ان کے پلیٹلیٹس بری طرح سے گر رہے ہیں, جس کی وجہ سے وہ نڈھال ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اعجاز چودھری صاحب پہلے سے دل کے عارضے میں بھی مبتلا ہیں, شوگر کے پیشنٹ بھی ہیں, ان کو ہائپر ٹینشن کا پرابلم بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو درخواست ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کو جوڑوں کے درد کا پرابلم بھی ہے, یعنی کہ یہ شدید قسم کی بیماریاں ہیں. آلموسٹ یہ وہی بیماریاں ہیں جو میاں نواز شریف کے کیس میں بھی سامنے آئی تھیں. تو یہ پلیٹلیٹس گرنے کے بعد اور یہ بیماریاں جو ہیں ان کی وجہ سے مزید یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ان بیماریوں اور ڈینگی کے حملے کو دیکھا جائے تو ان کے لیے یہ بہت بڑا خطرے کی علامت ہے. لہٰذا ضروری ہے کہ ان کو فوری طور پہ ہسپتال منتقل کیا جائے. اور عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ کوٹ لاکھپت جیل انتظامیہ کو حکم دیا جائے کہ وہ اعجاز احمد چودھری کو جناح ہاسپٹل منتقل کریں, جہاں پہ ان کو مناسب طبی سہولیات دی جا سکیں اور ان کی زندگی کو بچایا جا سکے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جناب جو بھی ہوا, جیسا بھی ہوا, مطلب ماضی میں انہوں نے جو کیا, میں اس کی بات کر رہا ہوں, وہ غلط ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اب جو ہو رہا ہے یہ بھی غلط ہے. ان کو بیماری اگر لاحق ہے, ان کو واقعی ڈینگی کا پرابلم ہے, ان کے پلیٹلیٹس گر رہے ہیں, وہ ایجڈ انسان بھی ہیں, ان کو دل کا عارضہ بھی ہے, ان کو شوگر بھی ہے, ہائپر ٹینشن کی پرابلمز بھی ہے, تو پھر ان کو ہسپتال منتقل کر دیا جانا چاہیے. چونکہ انہوں نے جو بھی سازشیں کی ہیں, جو کچھ کیا, وہ قانون کے مطابق اس کا پروسیڈنگ ہونی چاہیے, سزا ملنی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کو بچانا بھی فرض ہے.
تو لہٰذا اس معاملے پہ حکومت کو بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور جیسے ہی یہ درخواست جو ہے وہ ہائی کورٹ میں یا آتی ہے تو فوری طور پہ حکومت کو از خود اس پہ آگے بڑھ کے ایک قدم جو ہے انہیں یہ کمٹمنٹ دینی چاہیے کہ فوری طور پہ ان کو ہسپتال منتقل کیا جائے اور ان کا علاج معالجے کی ان کو سہولت فراہم کی جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت سے بھی گزارش ہے اور مسلم لیگ نون کے کارکنان کو بھی چاہیے کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، یہ خبر سننے کے بعد ان کا طنز نہ کریں۔ میاں نواز شریف نے جو بات کی ہے وہ بڑی زبردست بات ہے کہ ہم نے گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا، تو لہٰذا مجھے امید بھی ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو کارکنان ہیں وہ اپنے قائد کی بات کو سنیں گے بھی، سمجھیں گے بھی اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ تو لہٰذا بیماری کے معاملے پہ کسی قسم کی تنقید یا طنز نہ کریں، ہاں دعا مانگیں کہ اللہ ان کو صحت دے، اور ساتھ ساتھ یہ دعا بھی مانگیں کہ اللہ پاکستان کو عمران جیسے فتنے سے بھی محفوظ رکھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔